بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو 12 کلاس جو ہے اس کی ترجمۃ القرآن کی جو بک ہے، اس کا پہلا چیپٹر ہے جی، جس کے اندر جو ہے وہ آج ہم مشق کو حل کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو جیسے کہ ہم مشق میں آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جی انہوں نے منتخب آیات دی ہوئی ہیں کہ سورۃ النساء کی جو آیات ہیں ان میں سے صرف اور صرف آپ کو پہلی اور دوسری آیت، 9ویں اور 10ویں، 29 تا 32، 58 اور 59 جو ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے اس کا آپ سے امتحان لیا جائے گا۔ باقی آپ نے تمام جو صورتیں ہیں ان کا ترجمہ آپ کے پیپر میں نہیں آئے گا۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہوگی۔ اس کے بعد آگے جی ہمارے پاس جو دوسری چیز ہے وہ ہے جی اس میں ذخیرہ الفاظ کے معنی۔ تو جیسے کہ آپ نے فرسٹ ایئر میں دیکھا کہ آپ کو جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ کے معنی کے ٹیبل میں سے جو ہے وہ 5 نمبر کا سوال آتا ہے۔ ٹوٹل 8 MCQs 8 جو ہیں وہ الفاظ معنی ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی سے آپ نے جو ہے وہ 5 کرنے ہیں۔ تو یہ جو ہے جی آپ نے تمام کا تمام ٹیبل جو ہے یہ کرنا ہے، صرف ایکسرسائز والے نہیں کرنے۔ تو ان کی ہم نے بامحاورہ جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کے اندر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ پورا ٹیبل جو ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک ہوگا ہمارا، جس کے اندر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ آیات کا ترجمہ ہے، جس سے جو ہے وہ آپ ہر ورڈ کا جو ہے وہ ترجمہ یاد کر سکتے ہیں جو آیت دی گئی ہیں۔ تو یہاں سے جی ہمارے پاس نیکسٹ پیج سے باقاعدہ مشق کا آغاز ہوتا ہے، جس کا پہلا سوال ہے کہ جی درست جواب کا آپ انتخاب کریں۔ تو ہمارے پاس پہلا سوال جو ہے جی وہ ہے جی السبع الطوال جو ہے میں شامل ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر سورۃ النساء جو ہے وہ شامل ہے، مطلب کہ پہلے سوال کا دال جواب درست ہے۔ دوسرا جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ تورات کے بدلے میں عطا کی گئیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس چیپٹر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کے بدلے میں السبع الطوال یعنی کہ 7 صورتیں جو ہیں وہ طویل عطا کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس تیسرے MCQs میں ہے کہ جی حقوق اللہ میں سب سے اہم حق ہے۔ تو حقوق اللہ میں سب سے اہم جو حق ہے وہ ہے جی نماز کی پابندی کرنا۔ تو اس میں جو ہے وہ الف جواب جو ہے وہ درست ہے۔ دوسرا جی ہمارے پاس حقوق العباد میں شامل ہے، یعنی کہ بندوں کے حقوق میں شامل ہے۔ تو بندوں کے حقوق میں شامل ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں، اس کا جیم جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ پانچواں اور آخری MCQ ہے یتیم بچوں کی کفالت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یتیم بچوں کی کفالت کا جو حکم ہے وہ سورۃ النساء کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا الف جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی سوال نمبر 2 کی طرف۔ تو سوال نمبر 2 میں ہے جی مختصر جواب دیں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے سورۃ النساء کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو یہ جی ہمارے پاس پہلے پیج کے اوپر جو ہے وہ اس کے تعارف کے ساتھ جو ہے وہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ تو اس کا جواب ہے جی پہلے سوال کا سورۃ النساء کی فضیلت کے لیے کہ سورۃ النساء ان صورتوں میں سے ہے جن کو السبع الطوال یعنی 7 طویل ترین صورتیں کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس پہلے سوال کا جو ہے وہ جواب مکمل ہو گیا۔ دوسرا شارٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس سورۃ النساء میں یتیموں کے اموال کے حوالے سے کیا احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ تو جی دوسرے سوال کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس سٹارٹ ہو رہا ہے جی یہاں سے۔ دوسرا شارٹ کویسچن ہے، اس کو آپ جتنا چاہے ڈیٹیل سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے آگے سزا بھی ہے کہ اس صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال بے جائے استعمال نہ کیا جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے اور نہ ہی کم سنی میں ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانتداری کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ آگے جو ہے وہ اس کی سزا بھی بیان کی گئی ہے کہ یتیموں کا ناحق مال کھانے کا جو ہے وہ سزا کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں اور وہ ان قریب بڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس دوسرا شارٹ کویسچن ہو گیا۔ تیسرا شارٹ کویسچن ہے جی اس کو دیکھتے ہیں۔ تو تیسرا شارٹ کویسچن ہے ہمارے پاس سورۃ النساء کی روشنی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب سورت کے پہلے جو صفحہ ہے اسی کے اوپر ہے، اور اس میں جو ہے یہ صفحہ نمبر 4 کے اوپر جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو سورۃ النساء کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آئے گا جی تیسرے سوال کا جواب۔
تو اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے حقوق اللہ. تو حقوق اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ کیا بیان کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. سورۃ النساء میں حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے. ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنے اور ریاکاری سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے. حقوق اللہ کے اہم ترین جو حق ہے، حقوق اللہ میں اہم ترین حق نماز ہے. اس صورت میں سفر، خوف اور حالت مرض میں نماز کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں. تو دوسرا انہوں نے پوچھا تھا حقوق العباد، تو حقوق العباد آگے جی ہمارے پاس نیکسٹ، پہلے حقوق اللہ تھے اور اب آگے جی ہمارے پاس حقوق العباد. حقوق العباد کے حوالے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور مسافروں وغیرہ کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے. تو یہ ہمارے پاس تیسرا شارٹ کویسچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. چوتھا دیکھتے ہیں جی کیا ہے. چوتھا شارٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس سورۃ النساء کی روشنی میں عورتوں کے کوئی سے 2 حقوق بیان کریں. تو اس کا جواب ہمارے پاس پیج نمبر 5 جو ہے اس کے اوپر دیا گیا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں سے اس کا 5ویں شارٹ کویسچن کا جواب، چوتھے شارٹ کویسچن کا جو جواب ہے وہ شروع ہوتا ہے جی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور ان سے اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی، یہ ہمارے پاس آئے گا جی. پہلا، ازواجی زندگی میں حسن معاشرت کی تاکید. دوسرا، وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس جو ہیں ان کے جو ہیں وہ پوائنٹس آ رہے ہیں، ان میں سے جو آپ چاہیں لکھ سکتے ہیں. جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا ان رشتوں کی وضاحت کی گئی ہے. اس صورت میں جہاں عورتوں کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے وہاں ان پہ کچھ اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے جی اس کا جواب جو ہے وہ اس کے سٹارٹ پہ آ جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کریں تو ان کو حق مہر ادا کریں. وراثت میں ان کو جو ہے وہ ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کریں. اور ازواجی زندگی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اس کو روا رکھیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی ان کے جو ہے وہ پوائنٹس آ گئے. ان میں سے کوئی سے آپ اپنی مرضی کے کر سکتے ہیں. نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں جی کون سا ہے. 5واں اور آخری شارٹ کویسچن ہے سورۃ النساء کا مرکزی موضوع بیان کریں. تو چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں. تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس پہلے ہی پیج کے اوپر. 5واں شارٹ کویسچن ہے کہ سورۃ النساء کا مرکزی موضوع جو ہے وہ کیا ہے. تو سورۃ النساء میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تقوی کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر و احد اور سماجی زندگی کی اصلاح سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں. تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن مکمل ہو گئے جی. نیکسٹ دیکھتے ہیں. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 3 جس میں بیان کیا گیا ہے درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں. ہوابا، ذریت اور سعیرہ یہ سارے کے سارے اوپر ٹیبل میں دیے گئے ہیں. یہ آپ کے پاس جو ہے جی یہ ٹیبل کی یہ والی لائن ہے. ہوابن گناہ، ذریات اولاد، سعیرن بڑکتی ہوئی آگ، لا تقولوا نہ کھاؤ بینکم آپس میں. تو یہ 5 دیے گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پیپر کے اندر جو ہے وہ صرف مشقی جو ہے وہ نہیں آتے بلکہ جو ہے وہ مکمل جو ہے ٹیبل میں سے الفاظ معنی جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سوال نمبر 4 درج ذیل قرآنی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ محاورہ ترجمہ لکھیں. تو اس میں آیت دی گئی ہے جی 1، 10 اور 29. تو ہم نے جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ایکسرسائز سے نہیں ہوتی بلکہ چیپٹر کے اندر سے آتی ہیں جو منتخب آیات ہیں. تو ان ساری کا ترجمہ جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. نیکسٹ آگے جی ہمارے پاس 5واں سوال تفصیلی جو آپ نے سورۃ النساء کے بنیادی مضامین جو ہے وہ تحریر کریں. تو چلیے اس کے بنیادی مضامین دیکھتے ہیں. تو اس کے بنیادی مضامین جو ہیں اس کا لانگ سوال ہے. تو اس کے لانگ سوال کی جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں جی. ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں سے پہلا لانگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے شروع سے. تو اس کے اندر جو ہے جی ہمارے پاس ہے سورۃ النساء کے میں حقوق اللہ کے ضمن. تو ہمارے پاس پہلے آپ نے اس کو جو ہے وہ ہیڈنگز بنا کے لکھنا. تو پہلی ہیڈنگ ہمارے پاس آ جائے گی جی حقوق اللہ کا بیان. تو سورۃ النساء میں حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے. ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنے اور ریاکاری سے اجتناب کرنے کی تاکید کی گئی ہے. حقوق اللہ میں اہم ترین حق نماز ہے. اس صورت میں سفر، خوف
اور حالت مرض میں نماز کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ آ جائے گی جی ہمارے پاس حقوق العباد کی۔ حقوق العباد کا بیان کے حوالے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور مسافر وغیرہ کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے گی جی سماجی، شرعی اور معاشی احکام کا بیان۔ تو اس میں آئے گا جی سماجی شرعی ضروریات کے حوالے سے بھی مختلف ہدایات و تعلیمات دی گئی ہیں۔ نشہ کی ممانعت کی گئی ہے، تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے، انسانی جان کی حفاظت کے لیے جامع ہدایات فراہم کی گئی ہیں، ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ نیکسٹ پیج ہے جی اس کے اوپر بیان کیا گیا ہے معاشرتی احکام کے حوالے سے۔ معاشرتی معاملات میں انسان کے ذمہ دارانہ کردار کے حوالے سے سچی گواہی دینے پر زور دیا گیا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا جی اگلا پوائنٹ، اگلی ہیڈنگ آ گئی جی اہل کتاب اور منافقین کے طرز عمل کا بیان۔ تو یہاں پہ ہے جی ہمارے پاس کہ اہل کتاب اور منافقین کے غیر ذمہ دارانہ رویوں، مثلاً تحریف کتاب، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے، جہاد فی سبیل اللہ سے راہ فرار اختیار کرنے، موت سے ڈرنے، مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے جی وہ ہمارے پاس آ جائیں گے جی عورتوں کے حقوق، اس کی ہیڈنگ آ جائے گی۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس پوائنٹ بن جائے گا جی عورتوں کے حقوق کا بیان۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور انہیں اچھے سلوک کرنے اور ان سے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائی اور ازواجی زندگی میں حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے۔ وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا ہے، جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا ان رشتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس صورت میں جہاں عورتوں کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے وہاں ان پر کچھ اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو پیرا ہے جی اس کے اوپر جو ہے وہ ہیڈنگ بنے گی وراثت کی تقسیم کے احکام۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہیڈنگ آ گئی جی لاسٹ۔ تو اس کے اندر جو ہے جی سیکنڈ لاسٹ ہے جی سورۃ النساء میں وراثت کے تقسیم کے احکام جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کا بیان۔ تو اس میں جو ہے یہ پوائنٹ یہاں سے شروع ہوگا۔ اس صورت میں یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی تاکید کی گئی ہے، ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال بیجا استعمال نہ کیا جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے اور نہ ہی کم سنی میں ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانتداری سے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تو آگے یتیموں کا مال لینا حق کھانے کی قرآن مجید میں کیا سزا دی گئی ہے؟ تو وہ آگے جی بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال لینا حق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں اور وہ عن قریب بڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ میں جی ظالموں سے بچنے کی دعا جو ہے وہ دی گئی ہے، ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ تو یہ مکمل چیپٹر جو ہے جی یہ ہو گیا۔ تو اس کا جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پہ جو نیچے لنک ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، پورے چیپٹر کی ڈیٹیل ویڈیو اس میں موجود ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو نیچے گروپس کا جو ہے واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے جس کو آپ جوائن کر کے یا کمنٹ سیکشن میں